بابری مسجد ایک تاریخی مسجد اور آپ کے صوبہ اتر پردیش کے تاریخی شہر فیض آباد کے قریب میں بسا ایک چھوٹا شہر ایودھیا نام کا. ایودھیا اور فیض آباد یہ دونوں جڑواں شہر ہیں. تقریباً 400 برس پہلے سلاطین دہلی نے جب اودھ صوبے میں اپنا صوبے دار مقرر کیا تو اس کا دارالحکومت اس وقت لکھنؤ نہیں تھا بلکہ فیض آباد مقرر کیا. یا یوں کہیں کہ آج جسے ایودھیا کہا جاتا وہاں پر اس کو دارالحکومت بنایا گیا. اور جب انتظامی امور میں دشواریاں ہونے لگی، ان کا ایک مذہبی شہر تھا، تو پھر ایودھیا شہر سے تھوڑا سا ہٹ کر کے فیض آباد نام کا نیا شہر، نیا دارالحکومت آباد کیا گیا. اور اس فیض آباد کو دارالحکومت بنانے سے پہلے ایودھیا شہر کے مضافات میں، شہر کے اندر نہیں، شہر کے باہر دریائے سریو کے کنارے ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے دنیا بابری مسجد کے نام سے جانتی ہے. شہنشاہ بابر کے دور میں، کیونکہ بابر کا انتقال 1536 میں ہوا ہے اور یہ مسجد تعمیر ہو کر کے 1528 میں مکمل ہو جاتی ہے. وہاں سے لے کر کے صدیوں تک مومنین اور موحدین کی سجدہ گاہ تھی وہ جگہ. پہلی مرتبہ 1856 میں اس پر وہاں کے ایک مقامی پنڈت رگھوبر داس نے دعویٰ کیا فیض آباد ضلع مجسٹریٹ کی عدالت میں، اور یہ فریاد کی کہ اس مسجد کے پاس سیتا رسوئی، وہاں پر ہمیں ایک مندر بنانے کی اجازت دی جائے. لیکن وقت کے مجسٹریٹ نے اس کی اس عرضی کو نامنظور کر دیا. پھر 1886 میں وہاں پر ایک فساد ہوتا ہے، دونوں قومیں آپس میں ٹکراتی ہیں جس میں کچھ جانی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن حکومت کی سختی سے وہ معاملہ رفع دفع ہوتا ہے اور مسجد اور جس جگہ کی مانگ طریق مخالف کر رہا تھا اس کے درمیان لوہے کی جالی لگا دی جاتی ہے. زمانہ آتا ہے 1936 کا. 1936 میں ایک مرتبہ پھر شرپسند عناصر اٹھتے ہیں اور مسجد کی دیوار کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. برٹش دور حکومت تھا، ان لوگوں نے سختی کے ساتھ اس کو روکا اور اس دیوار کی مرمت کرائی اور مسجد کو مکمل جالیوں سے گھیر دیا گیا. مسجد کی باہری حدود میں انہیں پوجا کرنے کی عبادت دی گئی، وہ اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے لگے. بلاخر 15 اگست 1947 کو یہ ملک برطانوی اقتدار سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن منافرت کے جو بیج وہ بو گئے تھے وہ اب تناور درخت بننے لگا تھا. آزادی کے صرف 2 سال بعد، یہی دسمبر کا مہینہ تھا، 22-23 دسمبر کی درمیانی شب میں 22 دسمبر کو عشاء کی نماز ادا کر کے مقامی مسلمان اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. سردی کا موسم تھا، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کے اگلی صبح ہونے سے پہلے اس میں ناجائز طور پر، ظالمانہ طور پر اس میں مورتیاں رکھ دی جاتی ہیں. اور جب صبح کو مسلمان وہاں پر عبادت کے لیے، نماز فجر کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو مسجد کو آلودہ پاتے ہیں اور مقامی انتظامیہ اسے گھیرے ہوئے ہوتی ہے. اس وقت کے فیض آباد کے مجسٹریٹ نے فوراً وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو
اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ پنڈت گووند بلبھ پنت کو اطلاع دی، ان دونوں کی طرف سے یہ حکم آیا کہ وہاں سے مورتیوں کو ہٹا کر کے مسجد کو صاف کیا جائے اور جس طرح سے نماز ہوتی تھی مسلمانوں کو اسی طرح سے نماز پڑھنے دیا جائے. لیکن ضلع مجسٹریٹ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جب حکومت کی طرف سے ان پر دباؤ دیا گیا تو وہ اپنے عہدے سے سرخوش ہو جاتے ہیں، استعفیٰ دے دیتے ہیں. استعفیٰ دے کر کے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. پھر مسجد کے اندر تالا لگا دیا جاتا ہے. مسجد کے اندر تالا لگایا گیا 1950 میں، اور مکمل طور پر تو نہیں لیکن باہری حصے میں فريق مخالف کو عبادت کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن مسلمانوں کا داخلہ ممنوع ہو گیا. 1980 82 84 میں پھر تحریکیں شروع ہوتی ہیں، اور 1986 میں پھر سے مسجد کا تالا کھول دیا جاتا ہے جب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ویر بہادر سنگھ اور وزیر اعظم یہاں کے راجیو گاندھی، انہوں نے مسجد کا تالا کھلوایا نہایت اجرت میں سازشن. 1 گھنٹے کے اندر 31 جنوری کو شام میں فیض آباد مجسٹریٹ کی عدالت میں اپیل کرتا ہے فريق مخالف، اور 1 فروری کی صبح ہونے سے پہلے مسجد کا تالا کھول دیا جاتا ہے. مسلمانوں کو ابھی بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے، لیکن فريق مخالف اب باقاعدہ داخلی دروازے سے اندر جاتا ہے، اور اس جگہ جہاں پر کبھی اللہ اور اس کے رسول کے نام بلند ہوتے تھے وہاں پر اب غیر خداؤں کی پرستش ہونے لگتی ہے. یہ معاملہ عدلیہ میں چلتا رہا 1949 سے ہی. 1992 کے 6 دسمبر آتی ہے. عدلیہ کو، یہاں کے قانون ساز اسمبلی کو اور تمام لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. باقاعدہ ایک نظریے کے لوگ یہ حلف نامہ داخل کرتے ہیں کہ ہم اس عبادت گاہ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، لیکن وہاں کے عینی شاہدین یہ بات بتاتے ہیں کہ صبح 11 بجنے کے ساتھ جب لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو چکی تھی، کدال اور رسے اور بیلچے لے کر کے لوگ مسجد کی عمارت پہ چڑھ جاتے ہیں. چند نفوس تھے پولیس والے کی تھوڑی سی تعداد تھی، ان لوگوں نے ابتدائی طور پر ہلکی سی کوشش کی روکنے کی، لیکن پھر اس کے بعد اپنے ہتھیار نیچے لٹکائے اور سب جھکائے اسی کنارے چلے آئے. اور تحریک رام مندر کے قائد اس وقت کے LK اڈوانی، انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ فیض آباد اور گورکھپور کی طرف کی شاہراہ جو ایودھیا کو آ کر کے جوڑتی ہے، ان دونوں کو جام کر دیا جائے تاکہ کوئی بیرونی مدد یہاں پر نہ آ سکے. اور فیض آباد ایودھیا کے بیچ میں ایک ساکیت ڈگری کالج ہے، جو کہ میرا علاقہ میں جانتا ہوں اسے، ساکیت ڈگری کالج ہے. وہاں پر اس میں نیم فوجی دستے مکمل تیاری کے ساتھ موجود تھے. فیض آباد ایئر بیس پہ فضائیہ مکمل تیار تھی، لیکن مقامی انتظامیہ یا صوبائی حکومت نے انہیں کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے سخت منع کر دیا تھا. وہ انتظار کرتے رہے، انہیں آگے آنے نہیں دیا گیا، اور یوں 11 بجے سے مسماری کا کام شروع کرتے ہیں اور شام 4:30 بجتے وہ مسجد سبھی پوست کر دی جاتی ہے، اور اسی رات میں اس پر ایک عارضی مندر تعمیر کر لیا جاتا ہے. عارضی مندر کی تعمیر ہوئی، پھر سے وہ پرستش میں اپنی لگ جاتے ہیں، اپنی رسومات ادا کرنے لگتے ہیں، اور وہ معاملہ سارا لکھنؤ ہائی کورٹ اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ پہنچتا. آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ ان تمام میں ایک لمبا عرصہ لگا، اور بالآخر جب 9 نومبر 2019 کو عدالت عظمیٰ نے فیصلہ دیا تو یہ فیصلہ انصاف اور حق پر مبنی نہیں، بلکہ عدالت نے تزکیے کے لیے ایک حکم سنا دیا.
اسے انصاف کا فیصلہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے بے دخلی کا حکم نامہ کہا جائے گا۔ اور حکم یہ دیا جبکہ عدلیہ اپنی بحثوں میں یہ بات تسلیم کر رہی تھی کہ فریق مخالف اس بات کو ثابت نہیں کر سکا ہے کہ وہ مسجد کسی مندر کو توڑ کر کے بنائی گئی ہے، فریق مخالف اس بات کو ثابت نہیں کیا کر سکا ہے کہ رام کی جنم پیدائش وہی مخصوص جگہ تھی۔ عدالت سے بات کو مانتا ہے کہ وہ مندر توڑ کر کے نہیں بنائی گئی ہے۔ پھر عدالت یہ بات بھی کہتی ہے کہ 1949 کی میں جو مورتی مسجد کے اندر رکھی گئی وہ بالکل قانون کے خلاف تھا، غیر قانونی تھا، جرم تھا یہ۔ اور پھر عدالت یہ بات بھی تسلیم کرتی ہے کہ 1992 کو جب مسجد شہید کی گئی یہ بھی قانوناً جرم تھا، یہ بھی غلط کیا گیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب عدالت عظمیٰ یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ مسجد کو مندر توڑ کر کے بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جب 49 میں مورتیاں رکھنا غیر قانونی اور جرم تھا، جب 92 میں مسجد کا شہید کرنا غیر قانونی اور جرم تھا، تو پھر کس بنیاد پر انہیں مجرموں کو وہ مسجد حضور کے حوالے کر دی گئی؟ کس طرح سے وہ لوگ جنہوں نے قانون توڑا تھا، جنہوں نے انتظامیہ اور عدلیہ کے حکموں کا خون کیا تھا، جنہوں نے ملک کے قانون کو ناپاک کیا تھا، انہیں لوگوں کو جو اس جرم کے جو مجرم تھے، جو اس وقت مسند اقتدار پر ہیں، انہیں لوگوں کے حوالے وہ مسجد کر دی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور فیصلہ ہوتا ہے کہ بدلے میں عوض میں انہیں دوسری جگہ زمین دے دی جائے۔ اگر عدلیہ واقعی انصاف کرتی ہے تو ہم نے بدلہ تو مانگا نہیں تھا، ہمارا سوال سیدھا سا صرف اتنا سا تھا کہ بتاؤ وہ جگہ مسجد کی ہے یا مندر کی ہے؟ تسلیم کرتے ہو کہ مندر توڑی نہیں گئی ہے، تسلیم کرتے ہو کہ جرمن اسے توڑا گیا ہے، پھر بھی دے دیتے ہو، اور اگر وہ جگہ ہماری نہیں تھی تو پھر ہمیں بدلے میں دوسری جگہ کیوں دی جاتی ہے؟ تو حضرات محترم، یہ اس لیے میں نے آپ تک پہنچایا کہ 27 سال بیتے ہیں، نہ جانے کتنے سال اور گزریں گے، آپ کو اپنے ذہن سے اس کی تاریخ کو محو نہیں ہونے دینا ہے، آپ کو اپنی یادداشتوں سے اس کی یاد کو مٹنے نہیں دینا ہے، اپنی نسلوں تک اس کو پہنچانا ہے، اور اس کی بازیابی اور دیگر تمام عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے آپ کو عملی طور پر جدوجہد کرنا ہوگا، جس کا سب سے صحیح اور حسن طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد رکھیں اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ خصوصاً سرکار غوث الاعظم کے دامن سے جوڑے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب کریم کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا ہے، جنہیں نہ اپنا کوئی خوف ہوتا ہے نہ اپنا کا کوئی غم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔